من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين المستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. یہ سورہ بقرہ کی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر آپ حضرات کے سامنے 14 تا 18 تلاوت ہوئی. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 تا 18 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ: زینہ مزین کی گئی، للناس لوگوں کے لیے، حب الشہوات خواہشات کی محبت، من النساء عورتوں کی خواہش، والبنین اور بیٹوں کی خواہش، والقناطیر اور مال کی خواہش، مقنطرات جو بہت زیادہ ہو، من الذہب سونے سے، والفضة اور چاندی سے، والخیل المسومۃ اور نشان لگائے ہوئے گھوڑوں سے، والانعام اور مال مویشی سے، والحرث اور کھیتی سے، ذالک متاع الحیات الدنیا یہ دنیا کی زندگانی کا نفع. متاع
نفع، حیات زندگانی، دنیا دنیا یہ دنیا کی زندگانی کا نفع ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ حسن اچھا، مآب ٹھکانہ، اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ قل اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، اُنبئکم کیا میں تمہیں خبر دوں، بخیر من ذالکم اس سے بہتر کی، للذین اتقوا ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، عند ربہم اپنے رب سے، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اپنے رب کے ہاں، ان لوگوں کے لیے کہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا ان باغات میں، وازواج اور بیویاں، مطہرہ پاکیزہ اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ورضوان من اللہ اور اللہ کی طرف سے رضا ہوگی، واللہ اور اللہ تعالی بصیر بالعباد بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ الذین وہ لوگ، یقولون جو کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اننا آمنا بے شک ہم مومن ہو گئے، ایمان لے آئے، فاغفر لنا سو آپ ہمیں بخش دیجئے، ذنوبنا ہمارے گناہ، وقینا اور ہمیں بچا، عذاب النار جہنم کے عذاب سے، الصابرین صبر کرنے والے ہیں، والصادقین اور سچ بولنے والے ہیں، والقانتین اور اطاعت کرنے والے ہیں، والمنفقین اور خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین اور استغفار کرنے والے ہیں، معافی مانگنے والے ہیں، بخشش طلب کرنے والے ہیں، بالاسحار صبح کے وقت۔ شاہد اللہ اللہ نے گواہی دی، انہ لا الہ بے شک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، الا ہوا مگر وہی، والملائکۃ اور فرشتوں نے گواہی دی، وَأُولُو الْعِلْمِ اور علم والوں نے گواہی دی، قائمًا بالقسط ان لوگوں نے جو قائم ہیں انصاف پر، انہوں نے گواہی دی، لا الہ کوئی الہ نہیں، الا مگر هو العزیز وہ غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے دنیا اور آخرت کے نفعوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پچھلی آیات کریمہ میں اہل یہود کو غرور تھا اپنے مال پر، اپنی اولاد کی کثرت پر، اور ان لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ اگر ہمیں حق پر نہ ہوتے تو ہمیں اتنا مال کیوں ملتا،
ہماری اولادوں کی اتنی کثرت کیوں نہ ہوتی؟ ہمارے پاس مال کا زیادہ ہونا، ہمارے پاس مال کی کثرت کا ہونا، یہ ہمارے حق ہونے کی دلیل ہے، یہ ہمارے حق ہونے کی دلیل ہے۔ مال کے کثرت کا ہونا اور اولادوں کا کثرت کا ہونا، یہ ہمارے حق ہونے کی دلیل ہے۔ انہوں نے یہ دعویٰ کی، تو مال اور اولاد کا کثرت ہونا، اللہ جل جلالہ نے ان آیات کریمہ میں اس کی تردید کی کہ یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ حق پر تو بڑے ہی ظالم اور فاسق و فاجر لوگ بھی کثرت اختیار کرنے والے تھے۔ قارون کو دیکھ لو، فرعون کو دیکھ لو، حامان کو دیکھ لو کہ اللہ رب العزت نے کیسے کیسے ان کے لیے مال اور دولت کی فراوانیاں کر دی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی بنا پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں یہ بات بتلائی کہ لوگ جو دنیا میں رہ رہے ہیں ان کے دلوں میں خواہشات کی محبت مزین کر دی گئی ہے۔ تو لوگوں کے دلوں میں خواہش ہوتی ہے من النساء، عورتوں کی، ہر مرد کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ عورت کی، کہ عورت سے کسی خوبصورت حسین و جمیل عورت سے میرا نکاح ہو جائے، اس سے جائز تعلق قائم رکھنا چاہے گا یا ناجائز تعلق قائم رکھنا چاہے گا، لیکن عورت کی خواہش کی ہر انسان کے تقریباً دل میں ہوتی ہے۔ تو یہ اس کے دل کے اندر مزین کر دی گئی عورت کی محبت۔ اور دوسری چیز والبنین، بیٹوں کی خواہش ہر انسان کے دل کے اندر موجود ہوتی ہے، اور یہ ہر دور سے چلا آیا ہے۔ ہر دور میں ہر خامند کو، ہر بیوی کو یہ خواہش رہی کہ ہمارے ہاں بیٹوں کی کثرت ہو۔ تو یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے، کسی کو بیٹے دے دے، کسی کو بیٹیاں دے دے، کسی کو بیٹے بھی دے دے، کسی کو بیٹی بھی دے دے، بیٹے بھی مل گئے، بیٹیاں بھی مل گئی، کسی کو بیٹے ہی بیٹے ملے، کسی کو بیٹیاں مل گئی، کسی کو نہ بیٹے ملے، کسی کو نہ بیٹیاں ملے۔ یہ میرا رب کی عطا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے۔ تو ہر مرد کی ہر دور میں یہ خواہش رہی ہے ہر انسان کی کہ میرے ہاں بیٹوں کی کثرت رہے۔ تو یہ بیٹوں کی محبت یہ بھی لوگوں کے دلوں میں مزین کر دی گئی، یہ بھی لوگوں کے دلوں میں مزین کر دی گئی۔ والقناطیر، والقناطیر یہ جمع ہے قناطیر کی، یہ قنطار کی، یہ جمع ہے قنطار کی۔ قنطار کہتے ہیں المال الکثیر، بہت زیادہ مال کو۔ مقنطرہ اس کے ساتھ لفظ آیا، مقنطرہ کہتے ہیں جو ڈھیر لگا ہو، ڈھیر لگا ہو۔ پہلے زمانے کے اندر ہوتا یہ تھا، آج کی طرح نوٹ تو تھے نہیں، روپے تو تھے نہیں، پہلے زمانے کے اندر سکے چلا کرتے تھے، سونے کے، چاندی کے۔ آج کے دور کی طرح بینک تو تھے نہیں، تو اس دور کے اندر لوگ کے پاس جو سکے ہوتے سونے کے، چاندی کے، وہ ان کو اپنے گھر کے برتنوں میں جمع کرتے، بوریوں میں جمع کرتے، زمین میں گھڑے کھود کھود کر ان کا اندر جمع کرتے۔ تو چونکہ بینک تو تھے نہیں، تو اس وجہ سے وہ جب گھروں کے اندر ڈھیر لگتے تو ان ڈھیر جب لگتے انہیں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے کہ ہم کتنے دولت والے ہیں، ہم کتنے مال والے ہیں، ہمارے پاس کتنا سونا، ہمارے پاس کتنی چاندی، ہمارے پاس کتنے جواہرات۔ تو وہ لوگ اپنے گھروں کے اندر ڈھیر لگا لیتے اور بوریوں کی بوریاں بھری ہوئی ہوتی۔ تو اس وجہ سے اس دور کی مناسبت سے اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں وہ الفاظ لے کر آئے
کہ والقناطیر المقنطرہ، والقناطیر المقنطرہ، اور مال جو ڈھیر لگا، مقنطرہ اس کا معنی ڈھیر لگا ہو، مال جو ڈھیر لگا ہو، یا یوں کر لے وہ مال جو بہت زیادہ ہو، تو اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئی، مزین کر دی گئی۔ اب وہ مال کیا ہے؟ من الذہب، سونا، والفضہ، چاندی، والخیل المسومہ، خیل کہتے ہیں گھوڑے کو، تو اس زمانے کے اندر گھوڑے یہ بہت کثرت سے ہوا کرتے، اور جن کے ہاں گھوڑے ہوتے تو وہ بہت خوش ہوتے، گھوڑا مل جائے، اور گھوڑا اگر اصیل ہو، یہ آگے لفظ مسومہ آ رہا ہے، مسومہ کا ایک معنی ہے نشان لگایا ہوا، تو اصل مسومہ کا مفہوم یہ ہے اصیل نسلی قسم کے جو گھوڑے ہوتے ان کے لیے مسومہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نسلی قسم کے گھوڑے اور وہ اصیل ہوں تو وہ کیا کرتے؟ ان کی چھانٹی کر کر ان پر نشان لگا دیتے کہ یہ اصیل گھوڑے ہیں، نسلی گھوڑے ہیں۔ اور دوسرا اس کا معنی مسومہ کا یہ جو صحیح سالم ہو، جس کے تمام اعضاء مکمل ہوں اور کسی طرح کا عیب نہ ہو، ایسے گھوڑے کو مسومہ کہتے ہیں۔ تو نشان لگے ہوئے گھوڑے، نشان لگے ہوئے گھوڑے، تو وہ ایسے گھوڑوں کی کثرت، ان گھوڑوں کو جنگوں کے لیے استعمال کرتے، سواریوں کے لیے استعمال کرتے، دور دراز کے سفروں کے لیے استعمال کرتے، تو گھوڑے میں بہت ہی نفع تھے، منافع تھے، اور جن کے پاس نسلی گھوڑا ہو تو وہ اس سے بہت خوش ہوتے تھے۔ تو ان کی یہ ایک قیمتی خزانہ تھا نسلی گھوڑوں کا، جس طرح کہ آج کے دور کے اندر کسی کے پاس اگر ڈالر ہو تو ان کے وہ بہت خوش ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں اتنے ڈالر آ گئے، کیونکہ ہر ایک ملک کی اپنی کرنسی ہوتی ہے، تو ڈالر کسی کے ہاں آ جائے تو ڈالر کی ملک کے اعتبار سے قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر امریکہ کا کسی کے پاس ڈالر آ جائے، سپر پاور ہے تو اس کے سب سے زیادہ پاور ہے پیسے کی، تو کسی کے پاس آ جائے تو وہ اس سے بہت خوش ہوگا کہ ہمارے پاس اتنا ڈھیروں ڈالر پڑا ہوا ہے، تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ نسلی گھوڑوں سے بہت زیادہ خوش ہوا کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا ذکر فرمایا کہ مال کی کثرت، چاہے وہ سونے سے ہو، چاہے وہ چاندی سے ہو، چاہے وہ نشان لگے ہوئے گھوڑے سے ہو۔ پھر اگلی بات والانعام، مال مویشی، اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام جو ہے اللہ رب العزت نے یہ اتاری۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر گھوڑوں کا تذکرہ ہے، گائے بھینس کا تذکرہ ہے، بھیڑ بکریوں کا تذکرہ ہے، تو اللہ رب العزت نے ان چیزوں کی محبت بھی لوگوں کے دلوں میں مزین کر دی۔ آپ دور دراز دیہاتوں میں چلے جاؤ، آپ جو ہے قبیلوں میں چلے جاؤ، بستیوں میں چلے جاؤ، آپ جا کر دیکھو گے دیہاتوں میں ایک ایک شخص کے پاس 100 150 200 بھینسیں موجود ہیں، گائے بچھڑے موجود ہیں، نر بھی مادہ بھی، تو لوگ جو ہے انہی جانوروں سے ان کے گھر کا سارے جو اخراجات چلتے ہیں، تو جتنے ان کے پاس جانور ہوتے ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو اس دور میں بھی لوگوں کے پاس جانوروں کی کثرت ہوتی تو اس سے بہت زیادہ خوش ہوا کرتے تھے، اس سے بہت زیادہ خوش ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ دولت تو اپنے پیغمبروں کو بھی عطا فرمائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس تقریباً 3000 اونٹ تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس 500 جو ہے گائے اور بچھڑے دونوں کو ملا کر تقریباً 1000 کی تعداد میں ان کے پاس یہ مال مویشی تھے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام زرے بنایا کرتے تھے اور جو ہے آلات بنایا کرتے تھے، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی عطا فرمائی، لیکن اپنے ہاتھ کی مزدوری سے اللہ رب العزت نے ان کو بہت ہی زیادہ مال و دولت سے نوازا بھی تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ جل جلالہ نے بہت ہی زیادہ مال عطا فرمایا، بہت ہی زیادہ دولت اور خزانے عطا فرمائے، لیکن اللہ رب العزت کی اطاعت میں انہوں نے زندگی گزاری اور حلال طریقے سے ان کا اصول کیا اور صحیح جگہ پر ان کا صرف کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں بھی ان سے رضاعت کا فیض اعلانات کیے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بخشش اور مغفرت کے اعلانات کیے، تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے دولت تو ان لوگوں کو بھی عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اس آیت کریمہ میں اگلی چیز جو ہے والحرث، کھیتی۔ آج کے دور کے اندر صنعت کاری تو جس طرح آج کے دور میں ہے، فیکٹریاں ہیں، ملز ہیں، کارخانے ہیں، اس دور کے اندر یہ فیکٹریاں نہ تھی، صنعت کاریاں نہ تھی، کارخانے نہ تھے،
बड़ी बड़ी मिलें ना थी। उस दौर के अंदर जो है लोगों के पास ज़्यादा खेतियाँ थी, जायदादें थी, तो उन जायदादों की कसरत की बिना पर, खेतियों के कसरत की बिना पर वो लोग फ़ख्र किया करते थे, खुश हुआ करते थे। तो इन लोगों के दिलों में जायदाद की मोहब्बत जो है मुज़य्यन कर दी गई। तो आज के दौर में शक्लें बदल गई और मोहब्बत वही बाकी रही। तो जो इसकी मोहब्बत में ऐसा अंधा हुआ कि अपने रब ही को भूल गया, आखिरत ही को भूल गया, जन्नत को ही भूल गया, जहन्नुम को ही भूल गया, मौत ही को भूल गया, तो इन्हीं चीज़ों में वो मगन हो गया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हीं चीज़ों को उनके लिए वबाल बना दिया, इन्हीं चीज़ों को उनके लिए बेसकूनी का ज़रिया बना दिया, इन्हीं चीज़ों को उनके लिए जहन्नुम में दाखिले का ज़रिया बना दिया। तो अल्लाह ताला फरमा रहे, ये जितनी भी चीज़ों का ज़िक्र मैंने किया है, ज़ालिका मताउल हयाति दुनिया, ये दुनिया की ज़िंदगानी का नफ़ा है। ये जो तुम्हारे सामने ज़िक्र की हैं, तुम्हारे सामने औरतें हैं, बेटे हैं, माल की कसरत है, सोना है, चांदी है, घोड़े हैं और जानवर माल मवेशी हैं, खेती है, ये सब का सब दुनिया की ज़िंदगानी का नफ़ा है, ये दुनिया की ज़िंदगानी का नफ़ा है। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, और अल्लाह के पास जो है वो अच्छा ठिकाना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास वो अच्छा ठिकाना है। और ये दुनिया की ज़िंदगानी का, ये तो सिर्फ दुनिया ही के लिए है, दुनिया के लोगों के लिए है। ये मौत के साथ छिन जाएगा, मौत के साथ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास जो है वो बाकी रहने वाला है, हमेशा रहने वाला है। और वो इससे अच्छी चीज़ है, वो इससे बेहतर चीज़ है, वो जब तुम्हें मिलेगी कभी छिनेगी नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका ज़िक्र कि ये वो चीज़ें जो आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखे किन के लिए हैं, उनका ज़िक्र फरमाया। तो वो कौन लोग हैं, इनका ज़िक्र इंशाल्लाह मैं कल करूँगा। ये दुनिया की ज़िंदगानी के जो नफ़े थे वो मैंने अभी ज़िक्र किए, लेकिन इन चीज़ों का हसूल अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत के मुताबिक किया जाए, हुक्मों के मुताबिक किया जाए, और इन चीज़ों का खर्च अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमान के मुताबिक किया जाए, नबी के तरीके के मुताबिक किया जाए, तो यही इंसान के लिए बख्शिश का ज़रिया भी बन सकती है, निजात का ज़रिया भी बन सकती हैं। और अगर इन चीज़ों में मगन होकर हलाल हराम की तमीज़ ना रही, आखिरत ही को भुला दिया, नबी की सुन्नतों को ही छोड़ दिया, तो यही चीज़ इंसान के लिए वबाल जान बन जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम में से हर एक को सही समझ अता फरमाए।